بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دراصل جو کتاب ہم سامنے رکھ کر احادیث پڑھتے ہیں اس کتاب کے مطابق یہ جو آج کی حدیث ہے یہ دراصل کل والے حدیث کا ہی دوسرا حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث طویل تھی اور چونکہ احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کی بھی ترتیب ہے، اس لیے اسے دو اسباق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے اور ایک حصہ ہم آج پڑھیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقی جہاد کرنے والا اور حقیقی مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے فرمان برداری کے لیے۔ اور حقیقی معنوں میں ہجرت کرنے والا شخص وہ ہے جو چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس روایت میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میدان جنگ کے اندر جا کر دشمنوں سے لڑنا اور وہاں جان کے مال کی قربانی دے دینا یہ یقیناً بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس کے جو فضائل احادیث کے اندر قرآن کے اندر آئے ہیں اس سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، بلکہ اس جہاد کا تو فرض سے کم کوئی درجہ ہی نہیں ہے، فرض عین یا پھر فرض کفایہ۔ لیکن اصل جہاد یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو قابو کرے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اس لیے کہ انسان کا جو سب سے قریبی دشمن ہوتا ہے وہ اس کا نفس ہوتا ہے، تو جو آدمی اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے اس کے لیے ظاہری دشمن کو قابو کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک قدم انسان اگر اپنے نفس کے اوپر رکھے تو دوسرا قدم وہ جنت میں رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس جہاد کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یا اس جہاد کے ثواب کی کمی کو بیان کرنا مطلب نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ وہ جہاد بھی کرے لیکن ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اصلاح بھی کرتا رہے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے۔ اور اگلے جملے میں فرمایا کہ اللہ کے رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اگرچہ یہ ہجرت ہے اور اس پر بڑے بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن حقیقی مہاجر اسے کہا جائے گا جو اللہ کے خوف سے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس آخری جملے سے یا تو مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان صحابہ کرام کو جنہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے مکہ چھوڑا ہے، مدینہ آئے ہیں یا حبشہ چلے گئے تھے، وہ ہجرت اپنی جگہ، لیکن اصل مہاجر تب کہلاؤ گے جب گناہوں کو بھی چھوڑ دو گے۔ یا پھر اس حدیث کا مطلب ان لوگوں کو، ان صحابہ کو یا ان مسلمانوں کو تسلی دینا ہے کہ جن کو ہجرت کا موقع نہیں مل سکا تھا کسی بھی وجہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان کو تسلی دی
کہ اگر تمہیں اپنے وطن کو چھوڑنے کا موقع نہیں مل سکا اور ہجرت کا موقع نہیں مل سکا، لیکن تمہارے لیے ایک اور ہجرت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے خوف سے اللہ کے رضا کے لیے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، تو تم بھی مہاجر بن سکتے ہو اور تمہیں بھی ہجرت والا ثواب مل سکتا ہے۔